الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، رکوع، سجدے، نذر و نیاز، مالی اور قولی اور بدنی عبادتیں اس ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا اکیلا یکتا تنہا مالک اور خالق اور رازق حقیقی ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں بے شمار و بے حساب درود اور سلام ہو ہادی برحق، محسن انسانیت، معلم انسانیت، شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ذمہ داران مسجد اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب اس دور میں، اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، فتنے جنم لیتے رہے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا رد کرنے، ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میرا اور آپ کا یہ جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں گزرتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بہترین تندرست اور صحت والی زندگی عنایت فرمائی، اور توبہ اور استغفار کی مہلت صبح اور شام میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو دیتا جا رہا ہے. حاضرین جمعہ، جو عنوان میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، جو موضوع مجھے ذمہ داران مسجد نے دیا، وہ عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. آئیے
سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے متعلق صحیح بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان اعمال سے پہلے مجھے بچنے اور ہم تمام امت مسلمہ کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئیے عزیزان محترم، ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہنم کا تعارف قرآن مجید نے کیا دیا، جہنم کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، جہنم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ ہمارے دل و دماغ سے جنت کا شوق نکل گیا، جہنم کا خوف نکل گیا، بس صبح اور شام ہے کہ میری اور آپ کی زندگی دنیا کی محبت میں پڑی جا رہی ہے، دنیا ہی کی محبت میں ڈوبی جا رہی ہے، گناہوں میں ڈوبی جا رہی ہے۔ وہ جہنم کا خوف چلا گیا، وہ آگ کا خوف چلا گیا، وہ جہنم کے عذابات کا خوف چلا گیا، وہ سانپوں اور بچھوں کا خوف چلا گیا، جنت میں جانے کا شوق ہمارے اندر اب باقی نہیں رہا، جنت کی نعمتوں کو پانے کا شوق ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ بس ایک زندگی ہے جو ملتی جا رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس ایسے ہی میرے اور آپ کی زندگی کٹتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے۔ آئیے فکر آخرت اپنے دل اور دماغ میں بسائیے، ذرا اس جہنم کے بارے میں تصور کر کے تو دیکھیے کہ کل میں اور آپ میدان محشر میں پہنچیں گے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوگی، وہاں پر صحابہ کی جماعت ہوگی، وہاں پر اسلاف کی جماعت ہوگی، وہاں پر محدثین کی جماعت ہوگی، نیکوکاروں کی جماعت ہوگی، گنہگاروں کی جماعت ہوگی، خطا کاروں کی جماعت ہوگی، تہجد گزاروں کی جماعت ہوگی۔ ہر کوئی اپنے رب رحیم کے سامنے جنت میں جانے کا انتظار کر رہا ہوگا، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ رب اب میرا فیصلہ کر دے اور مجھے جنت میں بھیج دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ ہر کسی کو وہاں پر صرف اپنی لگی ہوئی ہوگی۔ ذرا تصور کر کے تو دیکھو، ذرا سوچ کر تو دیکھو وہ ماحول کیسا ہوگا میدان محشر کا، جہاں پر ہر کوئی نفسی نفسی کا نعرہ بلند کر رہا ہوگا۔ آؤ سب سے پہلے جو دوزخ میں جانے والے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنے والے ہیں، ان کو رب رحیم کائنات کا جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے تمام جہنمیوں کو کہے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ دیکھو جہنم کی آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا میں تم جھٹلاتے تھے نا کہ دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، آگ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، خبر کا عذاب جیسی کوئی چیز نہیں ہے، جھٹلاتے تھے۔ کنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے تھے۔ آج اپنی آنکھوں سے براہ راست لائیو دیکھ لو کہ جہنم جیسی چیز ہے ہم نے گنہگاروں کے لیے تیار کی۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ جہنمیوں کو جہنم دکھا دی جائے گی، اور جہنم میں مختلف قسم کے عذابات ہیں، سود خوروں کے الگ عذابات ہیں، زانیوں کے الگ عذابات ہیں، مشرکوں کے، منافقوں کے، کفار کے، ہر کسی کے الگ الگ عذابات ہیں۔ لیکن جہنم کا سب سے کم عذاب کیا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اس نیت سے سنو کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، لمحے بھر کے لیے بھی اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، لمحے بھر کے لیے۔ دوزخ کا سب سے کم عذاب، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں ان احول اہل النار عذابا یوم القیامہ رجل فی اخمص قدمین جمرتان یغلی منہما دماغہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کا سب سے کم عذاب، سب سے لو عذاب، سب سے لو لیول کا عذاب اس شخص کو اس انداز میں دیا جائے گا کہ اس کے پیروں کے نیچے، اس کے تلووں کے نیچے انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی ٹیمپریچر سے، جس کی شدت سے، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، پک رہا ہوگا۔ اللہم انا اعوذ بک من النار، اللہ نے جہنم کی آگ سے بچائے۔ دوزخ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔
اللہ کہہ رہا ہے دوزخ سے کیا تو بھر چکی ہے، کیا تو بھر چکی ہے؟ اللہ انسانوں کو، گنہگاروں کو، جہنمیوں کو، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے گا، اس کے بعد میں پوچھے گا لجہنم حل امتلاتی، کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ کہے گی حل میں مزید، کیا اور بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمام جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی وہ اپنے رب سے کہے گی اور ہے تو ڈالو۔ یہ جہنم ہے۔ فرشتے دوزخیوں سے سوال کریں گے۔ ابھی میں عنوان پر، ابھی اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا، موضوع تو اعمال ہے کہ وہ کون سے طریقے اور راستے ہیں جن کو انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ ابھی میں جہنم کی کچھ ہولناکیات کا مختصر تعارف بتا رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے اندر جہنم کا خوف اور جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے، جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورہ ملک میں کر رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی وجوہہم فی النار فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب کبھی بھی دوزخ میں، جب کبھی بھی جہنم میں کوئی گروہ، لوگوں کا گروپ ڈالا جائے گا، اس کے داروغے، جہنم کے داروغے، دوزخ کے داروغے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، قالوا بلا قد جانا نذیر، بے شک آیا تھا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے جھٹلایا، ہم نے رسول کی بات کا انکار کیا، ہم نے قرآن کی بات کا انکار کیا، ہم نے شرک کی تعلیم کو اپنایا، توحید کی تعلیم کو ٹھکرایا، آیا تھا ہمارے پاس۔ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ تو فرشتے دوزخی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے تکذیب کی۔ وہ اقرار کر لیں گے دوزخی، ہم نے جھٹلایا۔ آئیے دوزخیوں کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنما اغشیت وجوہہم فی النار، کہ ان کے چہروں پر جس طرح اندھیری رات کالی ہوتی ہے ویسی سیاہی جہنمیوں کے چہروں پر لپیٹ دی جائے گی۔ انسان جب ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، جب مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، جب پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے چہرے کو دیکھ کر میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انسان کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی غم میں ملوث ہے، کوئی نہ کوئی غم ہے جو اسے کھایا جا رہا ہے۔ انسان کوئی خوفناک حادثہ اگر دیکھ لے تو اس کے چہرے کا امپریشن بتا دیتا کہ یہ انسان بہت پریشان ہے، کسی چیز کو دیکھ کر یہ ہیبت کھایا ہوا ہے اور ڈر و خوف کے ماحول میں ہے۔ جہنمیوں کے چہروں پر بھی ایسی ہی سیاہی لپیٹ دی جائے گی۔ دوزخ میں دوزخ کے عذابات سے تنگ آ کر، دوزخ کی آگ سے تنگ آ کر، وہاں کے سانپوں سے تنگ آ کر، وہاں کے بچھوؤں سے تنگ آ کر، وہاں کے اوڑھنا بچھونا، یاد رکھیے جہنم میں آگ صرف اور صرف آگ ہے، آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سونا ہے تو بستر آگ کا ہوگا، پانی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا دیا جائے گا، بیٹھنا ہے تو آگ پر بیٹھنا ہے، چلنا ہے تو آگ پر چلنا ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے بھی جہنمیوں کو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی بھی قسم کی راحت وہاں پر نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی فیسلٹی جہنمیوں کو نہیں دی جائے گی۔ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کے ان عذابات سے تنگ آ کر انسان موت کو پکارے گا، انسان موت طلب کرے گا۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھو، جو انسان بہت زیادہ قرضدار ہوتا ہے، جو بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، جو بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، جو بہت زیادہ ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، صبح اٹھے ایک ٹینشن، شام ہوئی ایک ٹینشن، گھر آئے ایک ٹینشن، آفس کو گئے ایک ٹینشن، امپلائز کا ٹینشن، دوستوں کا ٹینشن۔ جب انسان ٹینشن بھری زندگی میں
دلدل میں جب گھستا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے تو اسے غم کھایا جاتا ہے اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے وہ موت کی طرف جاتا ہے، یعنی خودکشی کر لیتا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ دوزخی دوزخ سے تنگ آ کر موت پکاریں گے لیکن انہیں موت نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ کہے گا آج ایک موت کو نہیں، آج ایک موت کو نہیں، بہت سارے اموات کو پکارو، وہاں موت نہیں دی جائے گی۔ یہ جہنم کا تعارف تھا۔ آئیے ان اعمال کی طرف جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ آئیے پہلی حدیث جو بیان کر رہا ہوں اس میں 3 اعمال کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 3 اعمال کا، 3 کے 3 جہنم میں لے کے جانے والے اعمال ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور کنٹینیو ہمیشہ شراب پینے والا، یہ 3 ایسے ہیں، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان پر جنت حرام کر دیتا ہے، جہنم میں داخلہ دلا دیتا ہے۔ احسان جتلانا، احسان جتلانا، اپنے دوست کو احسان جتلانا کہ میں نے تمہیں کاروبار لگا کے دیا تھا، اپنے کسی رشتہ داروں کو احسان جتلانا کہ ہم نے تمہارے بچے کا، ہم نے تمہاری بچی کا رشتہ فکس کیا تھا، یہ احسان جتلانا کہ ہماری وجہ سے تمہارا بچہ ترقی کر رہا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ذمہ داروں، میرے ماؤں بہنوں، یاد رکھو احسان جتلانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کریے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریے اور جزا بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو دنیا میں نہ آخرت میں آپ کا حصہ رہے گا۔ احسان مت جتلائیے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو مدد کر کے اس غریب پر، اس مظلوم پر احسان مت جتلائیے، کیونکہ احسان جتلانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ دنیا میں جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ان سے پوچھو کہ وہ کس قدر تڑپتے ہیں اپنی باپ کی خدمت کے لیے۔ دنیا میں جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان بچوں سے پوچھو، ان یتیموں سے پوچھو، ان یسیروں سے پوچھو، کبھی ان کے چہروں کو دیکھ کر پوچھو کہ وہ کیسے ترستے ہیں۔ ماں باپ کی قدر پوچھنا ہے تو ان یتیموں سے پوچھو جن کے چمن سے، جن کے گھروں سے اس یہ والدین جیسی عظیم نعمت کی خوشبو اڑ گئی۔ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، اور یاد رکھیے جو والدین کا فرما بردار ہوگا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ وہ دن کو رات کہے تو رات مانی جاتی ہے، وہ دن کو رات کہے تو رات مانی جاتی ہے، امیر شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ دن کو رات کہے تو رات مانی جاتی ہے، امیر شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، بزرگ والدین کی ہر بات مانی جاتی ہے، بزرگ والدین کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریے، اپنے ماں باپ کی قدر کریے، خدا را انہیں ناراض مت کریے، خدا را ان کے دل کو تکلیف مت پہنچائیے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو آپ کی عبادتیں ضائع، آپ کے نیک اعمال ضائع، آپ کے تمام نیک اعمال دنیا ہی میں برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ولا مدمن خمر، ولا مدمن خمر، کنٹینیو شراب پینے والا
شراب کا مسئلہ ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح نوجوان ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، ہر کوئی شراب کے نشے میں ملوث ہے۔ کالجوں کا ماحول دیکھو، اسکول کا ماحول دیکھو، یونیورسٹیز کا ماحول دیکھو، خود اپنے علاقے کا ماحول دیکھو، اپنے محلے کا ماحول دیکھو، اپنے سوسائٹی کا ماحول دیکھو، ہر کوئی شراب کوئی فیشن کے نام پر پی رہا ہے، کسی کو عادت ہے اسی لیے پی رہا ہے، کوئی اسٹیٹس بتانے کے لیے پی رہا ہے، کوئی ریاکاری کے لیے پی رہا ہے، کوئی خوشی میں پی رہا ہے، کوئی غموں میں پی رہا ہے۔ بس یہ شراب اور یہ ڈرگس، یہ گانجے کا نشہ امت مسلمہ کے اکثر نوجوان بچے تو بچے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس نشے کی عادی ہو چکی ہے، لڑکیاں بھی اس شراب کی اور اس گانجے کی عادی ہو چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہمارے بھائیوں پر، اپنے بیٹوں پر نظر رکھے کہ وہ کن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ ان کا کھانا پینا ہے، کن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے انسانی زندگی پر دوستی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ اچھی دوستی ہو، چاہے وہ بری دوستی ہو۔ بری صحبت کا اثر اچھی صحبت سے بہت جلدی اثر پکڑ لیتا ہے، اچھی صحبت کا اثر انسان کو دیر سے پڑتا ہے، لیکن بری صحبت کا اثر انسان کو بہت جلدی پڑتا ہے۔ تو والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، احسان جتلانے والا، یہ ایسے اعمال ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اسی طرح وہ عمل جو مجھے اور آپ کو جنت سے محروم کر دے، جہنم میں لے جائے، وہ ہے تکبر۔ ہر کسی کو اپنے خوبصورتی پر گھمنڈ ہے، کسی کو فلاں محلے میں رہنے کا تکبر ہے، کسی کو فلاں قسم کی گھڑی، فلاں قسم کی واچ لگانے کا گھمنڈ ہے، کسی کو فلاں سٹی میں رہنے کا گھمنڈ ہے، کسی کو فلاں ملک میں رہنے کا تکبر ہے۔ کوئی ہے جو اپنے کپڑوں پر اتراتا ہے، اپنے لباس پر اتراتا ہے، فلاں قسم کا تکبر ہمارے اندر آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة الكبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون صوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ پوچھنے والے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان یہ چاہتا ہے، آدمی کی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں، اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں، اچھے جوتے پہن کر، اچھا لباس پہن کر لوگوں کو گرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بطر الحق وغمط الناس۔ مسلم کی حدیث ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، حق کو قبول کرنے سے رک جائے، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ آپ کو اللہ نے شہرت دی ہے،
آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو اس نعمت کو غنیمت جانیے۔ اس نعمتوں کی وجہ سے کسی سامنے والے کو ذلیل مت کریے، کسی سامنے والے کو ذلیل مت کریے، کسی سامنے والے کو حقیر مت سمجھیے، کسی سامنے والے کو رسوا مت کریے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ذلت کو جھیل لے، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر آپ کا نام لے کر اللہ کے سامنے شکایت کر دے، تو آپ کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو یاد رکھیے، تکبر اور رائی کا دانہ کا اللہ کے نبی مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر اور گھمنڈ ہوگا، اگر اس کا سینہ گھمنڈ سے بھرا ہوا ہوگا، اس کا سینہ تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح وہ عمل جو انسانوں کو، مسلمانوں کو جنت سے محروم کر دیتا ہے، وہ ہے دیوس بننا۔ دیوس یعنی گھر کے عورتوں کی بے حیائی برداشت کرنا، گھر کے عورتوں کی بے شرمی برداشت کرنا۔ آپ کے گھر کی عورتیں بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہے، آپ دیکھ کر خاموش ہو جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ ان کی بے حیائی پر آپ روک نہیں لگا رہے، ان کی بے شرمی پر آپ روک نہیں لگا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِ الْخَبَثِ، 3 لوگوں پر جنت حرام ہے۔ 2 لوگوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو گیا، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثِ، کہ وہ دیوس پر جنت حرام ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی برداشت کرتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کی بے شرمی برداشت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عورت بے شرمی کا راستہ اس وقت اپناتی ہے، عورت بے حیائی کا راستہ اس وقت اپناتی ہے جب گھر میں دیوس بیٹھا ہوا ہو۔ اگر گھر کا باپ ذمہ دار، گھر کا بیٹا ذمہ دار، گھر کا بھائی ذمہ دار اگر اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو قرآن اور حدیث سکھاتا، تعلیم سکھاتا، دین سکھاتا، توحید سکھاتا، تو وہ دیوس نہیں بنتا۔ اور وہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی اہمیت اگر سمجھاتا، حجاب کیا ہے سمجھاتا، حجاب کی اہمیت کیا ہے سمجھاتا، بے حیائی کا کتنا سنگین مسئلہ ہے سمجھاتا، تو یاد رکھیے کبھی عورتیں بے حیائی کا راستہ نہ اپناتی۔ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو دین سکھائے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دین سکھائے، شوہر کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کو اگر وہ غلط کر رہا ہے، غلط کر رہی ہے تو ماں تو کہے کہ یہ غلط ہے، اس کو شریعت نے غلط کہا، یہ بے حیائی ہے اور یہ با حیائی ہے۔ آج ہمارے کالجز، ہمارے یونیورسٹیز، مسلم سماج کا معاشرہ دیکھ لو، جگہ جگہ دیکھ کر بے ساختہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر دیکھ کر بولنا پڑتا ہے، کالجوں کے ماحول کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی۔ ذرا ہمارے معاشرے میں ہمارے رسم، ہماری دعوتیں، ہمارے ولیمے، ہمارے شادیاں دیکھ کر یہ بے ساختہ کہنا پڑتا ہے، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی۔ سانچک کی محفلیں مجھے اور آپ کو یہ بات کی گواہی دیتی ہے، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی۔ بے حیائی کا ماحول اس قدر عروج پر پہنچ چکا، منجوں کی محفلیں، مرد تو مرد، عورت تو عورت، خاندان کے بوڑھے بوڑھے اس دلدل میں، طوفان میں، بدعتوں کے، بے حیائی کے، بے شرمی کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، جسے دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی۔ نوجوان نسل جب ٹین ایج کے بچے، کالج کے بچے، جو جن کی عمر دین سیکھنے کی ہے، توحید سیکھنے کی ہے، شرک کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑے ہونے کی ہے، وہ نوجوان نسل شراب کے نشے میں لت ہے، گانجے کے نشے میں لت ہے، جسے دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی۔ خدا کرے جوانی رہے تیری بے داغ۔ بے حیائی، دیوسیت، آپ گھر کے ذمہ دار ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہن کا ذمہ دار بنایا، بھائی کی شکل میں، ایک شوہر کی شکل میں آپ کو بیوی کا ذمہ دار بنایا، ایک بیٹے کی شکل میں آپ کو آپ کے والدین کا ذمہ دار بنایا۔
آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں تو گھر کے پورے چھوٹے بہنوں کی چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے بھائی آپ کے بہن کس ماحول میں ہے, کس ماحول میں جی رہے ہیں, کس ماحول میں وہ اٹھ رہے اور بیٹھ رہے ہیں. اسی طرح وہ عمل جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا وہ ہے چغلیاں کرنا. چغلیاں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خطات, چغلیاں کرنے والا, چغلیاں کرنے والا, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں, خاندانوں میں, سماج میں, معاشرے میں 2 دوست ہے تو چغلیاں کر رہے ہیں, 10 دوست ہے تو چغلیاں کر رہے ہیں, رشتہ دار ہے دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں چغلیاں کر رہے ہیں, سہیلیاں بیٹھی بھی ہے چغلیاں کر رہے ہیں. ایک دوست ہے دوسرے دوست کی چغلی کر رہا ہے, ایک رشتہ دار ہے دوسرے رشتہ دار کی چغلی کر رہا ہے, ایک پڑوسی ہے دوسرے پڑوسی کی چغلی کر رہا ہے. چغلیاں کرنا, دوسروں کے خلاف اکسانا, دوسروں کے اندر فساد کرانے کی نیت سے سامنے والے کو چڑھانا, اکسانا, للکارنا, کہنا کہ دیکھو تمہارے بارے میں یہ ایسا کہہ رہا تھا, دیکھو یہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی. چغلیاں یاد رکھیے یہ اتنا خطرناک عمل ہے. آپ تو سامنے والے کو کہہ رہے ہوں گے, میں تو سامنے والے کو کہہ رہا ہوں گا کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں ایسا کیا, لیکن ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, تو یاد رکھیے اس کے ذمہ دار آپ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خطات, کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ کو کسی کے بارے میں کسی کی برائی اگر معلوم ہے تو اسے تنہائی میں بیٹھ کر اس برائی کے بارے میں سمجھائیے, لوگوں کے سامنے اسے حقیر اور ذلیل مت کریے, لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو مت اچھالیے, اس کی چغلیاں کر کر اس کے دل کو ٹھیس مت پہنچائیے. اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم کر دینے والا اور جہنم میں لے جانے والا ہے وہ ہے رشتے توڑنا. رشتے توڑنا. آپ دیکھیے ہمارے گھروں کا ماحول دیکھ لو, معمولی باتوں پر میں اور آپ رشتے توڑ لیتے ہیں. دین کی بنیاد پر نہیں, عقیدے کی بنیاد پر نہیں, توحید کی بنیاد پر نہیں, بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ انہوں ہماری دعوت میں نہیں آئے تھے, ہم ان کی دعوت میں کیوں جانا, ان کا بچہ جب باہر جا رہا تھا ہمارے سے آ کے نہیں ملا, ہم ان سے رشتہ داری کیوں رکھنا. معمولی باتوں پر رشتے توڑنا, معمولی باتوں پر رشتوں سے دوری اختیار کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع, رشتے توڑنے والا, خطا رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. خدا را رشتوں کو توڑنے سے بچیے, جوڑنے والے بنیے, توڑنے والے نہیں. جوڑنے والوں کو دنیا یاد رکھتی ہے, توڑنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی. جوڑنے والے بنیے, ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محبت برقرار رکھیے. کسی کے برائیاں ہے, کسی کے عیب ہے, تنہائی میں اس کی اصلاح کریے. اگر اس نے غلطی کی ہے, آپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے یا آپ نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے, وقت اور مقام طے کر کر اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے, اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے. وہاں رشتے مت توڑیے, رشتہ داری برقرار رکھیے. اسی طرح وہ عمل جو جہنم میں لے کر جاتا ہے وہ ہے عورتوں کا اپنے شوہر سے طلاق طلب کرنا. عورتوں کا اپنے شوہر سے طلاق طلب کرنا. ذرا اپنے کان, دل اور دماغ کو صاف کر کر سننا میری ماؤں بہنوں. کتنی سخت وارننگ, کتنی سخت وعید اس عورت کے تعلق سے آئی ہے, اس لڑکی کے تعلق سے آئی ہے, اس خاتون کے تعلق سے آئی ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ, فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق طلب کرتی ہے, ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایسی عورت پر رائحۃ الجنہ کا لفظ آیا کہ جنت کی خوشبو حرام ہے. ذرا معمولی باتوں پر یہ لفظ اپنے زبان پر مت لاؤ.
میری ماؤ یہ لفظ طلاق کا اپنی زبان پر مت لاؤ. شوہروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنے. بیویوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر کے غلطیوں کو معاف کرنے والے بنے, ایک دوسرے کو سمجھنے والے بنے. معمولی بات پر خلا, معمولی بات پر طلاق, معمولی بات پر طلاق لینے اور دینے کی بات کرنا, معمولی بات پر گھر کے بڑے لوگوں کو بلانا اور بیٹھک بٹھانا, ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ یہ لڑائی وہ جھگڑا, جو باتیں ہو گئی اس کو ایک مرتبہ ایک چیز کو پکڑنا اور یہ کہنا کہ فلاں وقت انہوں نے مجھے ایسا کہا تھا, فلاں وقت انہوں نے مجھے ایسا کہا تھا. اب اس بات کو لے کر محفل کو گرم کرنا اور اکسانا, چغلیاں کرنا, غیبتیں کرنا, ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا اور بات طلاق تک آ جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے. اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے, شیطان کا فائدہ ہوتا ہے. طلاق طلب کرنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایک آخری عمل بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, وہ ہے شہرت طلبی کے لیے علم حاصل کرنا. شہرت طلبی کے لیے علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جو علم دین اس واسطے حاصل کرے کہ وہ علماء کی برابری کرے, جو علم دین اس واسطے حاصل کرے کہ وہ علماء کی برابری کرے اور بے وقوفوں سے بحث کرے, بے وقوفوں سے تکراریں کرے, بے وقوفوں سے ڈیبیٹس کرے اور اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے, اپنا فین فالوور بنائے, ایسے آدمی کو بھی جنت نہیں دی جائے گی, اسے بھی جہنم میں داخلہ دیا جائے گا. ریاکاری کے لیے, شہرت کے لیے علم حاصل کرنا یہ بھی بڑا خطرناک اور سنگین عمل ہے. یہ چند اعمال تھے, ایسے بہت اعمال ہیں. آج کے اس خطبے میں نے وہ اعمال کا تذکرہ کیا جو میری اور آپ کی زندگی میں, معاشرے میں عام طور پہ ہوتی ہے. میں نے آج کے اس خطبے میں شرک, کفر اور نفاق اور منافقت کا تذکرہ میں نے نہیں کیا, اسی لیے کہ وہ تو ایسے ہی جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اب جو شراب میں, ڈرگس میں, رشتے توڑنے میں, چغلیاں کرنے میں, احسان جتلانے میں, والدین کی نافرمانی میں اور طرح طرح کے اس قسم کے گناہوں میں کوئی ملوث ہے تو فوری اللہ سے رجوع ہو جائیے, اللہ سے توبہ کریے, اللہ سے استغفار کریے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, وہ تمہارے توبہ کی وجہ سے, ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا. تو توبہ کریے, استغفار کریے, اللہ سے رجوع ہو جائیے. کب, کہاں, کیسے, کس مقام پر, کس حالت پر آنکھ بند ہو جائے اور میں اور آپ اپنے رب سے ملنے چلے جائے نہیں پتہ. تو کوشش کرتے رہیے نیک اعمال کرنے کی. نیک عمل کرتے اگر موت آ جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے. میں یہاں کے ذمہ داروں کا, مدینہ مسجد مومن محلہ کے اس مسجد کے ذمہ داروں کا, خصوصیت کے ساتھ ہمارے ساتھی پیارے رفیق کلیم بھائی کا اور یہاں کے امیر محترم کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کو اس یہاں پر آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیتوں کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہاں کے ذمہ داروں پر اللہ کی رحمت نازل فرمائے اور اس مسجد سے عقیدۃ توحید کا کام لے, شرک کے خلاف پہاڑ بننے والا بنائے اور اللہ حاسدوں کے حسد سے یہاں کے ذمہ داروں کو بچائے. اور جو اعمال کا تذکرہ میں نے کیا, سب سے پہلے مجھے ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے اور اس کے بعد ہم تمام امت مسلمہ کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.